امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اگلے ہفتے ایران سے بات چیت کرے گا. ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ معاہدے پر بھی دستخط ہو جائے. نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے اب بھی وہی کہیں گے جو پہلے کہا تھا. ہمیں ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں چاہیے، لیکن ہم ان کی ایٹمی صلاحیت تباہ کر چکے. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. ہیگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پچھلے کچھ ہفتوں میں کئی جنگیں ختم کروائی ہیں. ان میں پاک بھارت جنگ بھی شامل تھی. اس کے علاوہ کئی اور تنازعات بھی ختم کروائے ہیں اور مزید تنازعات ختم کروانے کی کوشش جاری ہے. Because, in the last few weeks, we took care of India and Pakistan, Kosovo, Serbia. I think on Friday we have coming in the Congo is coming in, and Rwanda is coming in. That was a vicious war that went on, a machete war. Heads chopped off all over Africa. They're coming in. We did two others in addition to that. Nobody's ever done anything like this. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جنگ دلیری سے لڑی. اب انہیں پیسہ چاہیے ہوگا تاکہ وہ اپنا ملک بحال کر سکے. ہم بھی یہی چاہیں گے. اگر وہ تیل بیچنا چاہیں تو بیچیں. اگر چین ان سے تیل خریدنا چاہتا ہے تو خریدیں. No, look, they just had a war. The war was fought. They fought it bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it if I wanted. I could sell China the oil myself. I don't want to do that. They're going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen. No, if they're going to sell oil, they're going to sell oil. We're not taking over the oil. We could have, I used to say with Iraq, keep the oil. I could say it here too. We could have kept the oil. Now, China is going to want to buy oil. They can buy it from us. They can buy it from other people. But you're going to have to put that country back into shape. It desperately needs money. ایران کی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق اس بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے. کسی نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا. صرف ایک رکن پارلیمنٹ نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا. اس اقدام کی حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بجلی کے شعبے کی جاری اصلاحات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کو بجلی شعبے کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم پر جاری اصلاحات اور منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحات سے عوامی ریلیف ملے گا اور صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی. وزیر اعظم نے نقصان کرنے والے جینکوز کی نیلامی کے دوسرے اور تیسرے مرحلوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. کہا جینکوز کی نیلامی کے عمل کو دیگر نجکاری کے پروگرامز کی طرح میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے. اسمارٹ میٹرز کی تنصیب مکمل کر کے جلد رپورٹ پیش کی جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت کا بلوچستان کے ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا عمل مکمل ہو چکا. اس سے بلوچستان کے زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نے ملک کے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو چکی، مگر غزہ میں زندگی آج بھی ملبے تلے سسک رہی ہے. بچے، عورتیں، بزرگ سبھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں. اس پر اراکین پارلیمنٹ نے کیا کہا، مزید بتا رہے ہیں خلیق احمد. ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن غزہ اور اس کے نہتے عوام آج بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں. فلسطین کا مستقبل اور پائیدار حل کیسے ممکن ہے، جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے. پوری دنیا، اسلامی ممالک خاص طور پہ، ان کی خاموشی جو ہے وہ ایک جرم ثابت ہو رہا ہے. ہم سب کے ضمیر سو گئے ہیں اور اقوام متحدہ تو بیچاری، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سیکٹیرین اس پہ آپ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے تو پھر نہیں ہو سکتا. تو بدقسمتی ہے ہم سارے مسلمانوں کی. جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں اور نتن یاہو کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا کو ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، جس طریقے سے باقی جگہوں میں سیز فائر ہوا. تو دنیا میں سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ المیہ ہے انسانیت کا، صرف ایک مذہب مسلمانوں کا ان کو نہیں کیا جا رہا. امریکہ کا تو انٹرسٹ نہیں ہے غزہ میں، تو مسلمانوں کو اب کرنا چاہیے نا. وہ جنگیں بند کروا رہے ہیں، سارے مسلمان ملک مل کے OIC کر رہے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی ریزالو کر کے اور ایسا حل نکالیں جس سے یہ جنگ بند.
ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا مستقل اور پائیدار حل ناگزیر ہے۔ پاکستان سمیت عالم اسلام اور اقوام متحدہ صرف بیانات نہیں، عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ خلیق احمد، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج سے لڑتے ہوئے شہید میجر معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کا جسد خاکی ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ SPR کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی، اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر معیز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ میجر معیز عباس شہید کی قربانی بہادری اور قربانی حب الوطن کی اعلیٰ روایتوں کی علمبردار ہے۔ ہم اپنے شہداء کے مقروض ہیں، شہداء کا لہو ہمارے وطن کی بنیاد ہے۔ کراچی میں ولیمے کی تقریب کو اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کی ایک منفرد مثال بنا دیا گیا۔ دیکھیے ولید احمد کی رپورٹ۔ اہل غزہ سے یکجہتی کا انوکھا انداز۔ کراچی میں ولیمے کی تقریب کو سرزمین فلسطین کے نام کر دیا گیا۔ تقریب میں فلسطینی پرچموں کی بہار نظر آئی، نغموں کی گونج سنائی دی۔ دلہا اور دلہن کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اس تقریب سے جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے اس سے فلسطینی عوام کی مدد کی جائے گی۔ تو پیغام اس تقریب کا یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں بھی فلسطین کے غموں کو یاد رکھیے۔ خواتین کے گجرے ہوں یا کھانے کی میزیں، ہر منظر میں فلسطین کا رنگ چھایا رہا۔ شرکاء کو فلسطینی مفلر پہنائے گئے، بیجز دیے گئے۔ دلہا نے کہا کہ اپنی خوشیوں میں بھی اہل غزہ کا دکھ نہ بھولیں۔ میری تمام لوگوں سے اپیل ہے، آپ لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اپنی تقریبات کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم نے اپنی تقریب میں فلسطینی بھائیوں کا اپنے ساتھ شریک کیا، اپنے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کی، اسی طرح آپ لوگ بھی یہ سب کر سکتے ہیں کہ مسلمان چاہے ایران میں ہو، توران میں ہو، ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، اس سے یہ میسیج دنیا کو دینا ہے کہ مسلم ایک ہو، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اپنی خوشیوں میں ان کو شریک رکھنے کے لیے ہم نے یہ یعنی آئیڈیا اختیار کیا ہے کہ جس میں ہم ڈیڈیکیٹ کر سکیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ ننھے بچوں نے فری پیلسٹائن کے نعرے لگا کر دنیا کو امن اور آزادی کا پیغام دیا۔ مہمانوں نے فلسطینیوں کی مزاحمت کو سلام پیش کیا۔ تقریب میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی بھی مذمت کی گئی، جبکہ بنیانون مرصوص میں پاک افواج کی بے مثال کامیابی پر خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرامین فہد بن سمی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ گلگت بلتستان میں موسم گرم ہوتے ہی گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ انزاکیت آباد جھیل میں طغیانی کے باعث پانی نجی ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو گیا، راستہ کٹ گیا، جس کے بعد ہوٹل میں مقیم سیاحوں اور ملازمین کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہنزا کے مطابق ہوٹل کا زمینی راستہ مکمل تباہ ہو گیا، جس کے باعث کشتیوں سے 30 سیاحوں اور 85 ہوٹل ملازمین کو نکالا گیا۔ رات کو پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی اور گلزار ہجری اسکیم 33 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہری سڑکوں پر آ گئے۔ شاہ فیصل کالونی میں شہریوں نے احتجاج کیا، جس کے باعث کورنگی سے شاہ فیصل آنے جانے والے روٹ پر ٹریفک جیم ہو گیا، میلوں تک گاڑیوں کی لائن لگ گئی۔ گلزار ہجری اسکیم 33 میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کی روح پرور تقریب آج ہوئی۔ اس دوران بیت اللہ کے صحن میں طواف بھی جاری رہا۔ خانہ کعبہ کے غلاف قصبہ کی تبدیلی نئے اسلامی سال کے آغاز پر کی جاتی ہے۔ غلاف کی تیاری میں اعلیٰ معیار کا خام ریشم استعمال کیا جاتا ہے، چاندی کے دھاگے اور 24 کیرات سونے سے اس پر ملمہ کاری کی جاتی ہے۔ کیا ٹرمپ کے اشاروں کے مطابق ایران سے معاشی پابندیاں ہٹنے جا رہی ہیں؟ ایران سے معاشی پابندیاں ہٹنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا امریکہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کرنے میں ناکام ہو گیا؟ کیا امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نے ٹرمپ کو غلط ثابت کر دیا؟ تفصیل دیکھیے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک جنونی شخص نے 1.5 سال کے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔
بچے کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے ملزم وٹکوف کو گرفتار کر لیا جس کا تعلق بیلاروس سے بتایا جا رہا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ بچہ اور اس کی والدہ ایران پر اسرائیلی بمباری کے بعد ماسکو پہنچے تھے۔ ملزم بھی اسی پرواز میں سوار تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں سیمنٹ اور کلنکر کی برآمدات میں مسابقت کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ ہارون اختر نے کہا کہ سیمنٹ کی امریکہ کو برآمد ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا سیمنٹ سیکٹر مسابقت رکھتا ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے پورٹ قاسم پر سٹوریج کی گنجائش بڑھانا ہوگی۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور صحافی لورینس سانچیز کی پرتعیش شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اٹلی کے شہر وینس میں ہونے والی شادی پر $56 ملین یعنی 15 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات آئیں گے۔ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شامل بیزوس کی شادی کو صدی کی سب سے بڑی شادی قرار دیا جا رہا ہے۔ شادی کی 3 روزہ تقریبات جمعرات کی رات سے شروع ہوں گی۔ شادی میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سمیت دنیا بھر سے VIP مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔